الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ابھی تک کے دونوں لیکچرز جو ہیں اچھی طرح سمجھ لیے ہوں گے، تیار کر لیے ہوں گے۔ بچوں، ہر لیکچر کے بعد ٹیسٹ کے لیے جس طرح میں نے پہلے کہا تھا تیار رہا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی بھی لیکچر کے بعد ہم ٹیسٹ لے لیں، یا جدھر تک آپ کا کورس مکمل ہوا ہوگا ادھر تک ہم انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا، جب تک میں اسے ڈیفائن نہ کروں کہ کدھر تک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں نے اپنا پچھلے لیکچرز تیار کر لیے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کی طرف چلیں گے۔ ابھی تک ہم نے کیا کیا تھا کہ معاشیات کی تعریف پڑھی تھی، اس کا تعارف پڑھا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ پڑھا تھا، پس منظر پڑھا تھا، یہ شروع کیسے ہوا، اس کا آغاز کیسے ہوا، ارتقاء کیسے ہوا۔ ارتقاء کہتے ہیں آہستہ آہستہ ترقی کرنے کو نا، تو ترقی بھی ادھر سے، یہ ارتقاء ترقی یہ سارا را قاف یا سے۔ خیر، ارتقاء آہستہ آہستہ، اسے کیا کہتے ہیں اوپر کو جانا۔ تو آغاز و ارتقاء کیسے ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد اسلامی معاشیات کی کیا ڈیفینیشن تھی، معاشیات کی کیا ڈیفینیشن تھی، اور پھر جدید معاشیات کے اندر ہم نے 3 طرح کی ڈیفینیشنز پڑھنی تھیں، جن میں سے ہم نے کلاسیکی ڈیفینیشن پڑھ لی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، شاید آپ لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہو، اور اگر نہیں آیا تو ابھی ذرا اس پر غور کریں کہ اگر ہم نے صرف جدید معاشیات کی ڈیفینیشن پڑھنی ہے، صرف اسی کی تعریف پڑھنی ہے، تو ہمیں کلاسیکی اور نو کلاسیکی کی تعریفیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے معاشیات کی؟ تو اس سوال پر غور کریں۔ انشاءاللہ اس کو پھر لیکچر کے بعد یا کل اس کا جواب دیکھتے ہیں، آپ لوگ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، سوچیں۔ انشاءاللہ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اتنا عقل مند بنایا ہے کہ انسان زندہ بھی رہ سکتا ہے، اور ہر چیز جو یہ کتابوں میں لکھی ہے یہ کوئی ان کے اوپر سے نازل نہیں ہوئی، یہ آپ لوگوں کو بغیر پڑھے بھی آدھی چیزیں آتی ہیں، بغیر پڑھے آدھی چیزیں آپ لوگوں کو پہلے سے آتی ہیں۔ تو کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے 9 کلاسیکی تعریف۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ یہ کلاسیکی تعریف، اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں۔ اب یہ 9 کلاسیکی تعریف، یہ جسے نیو کلاسیکل بھی کہتے ہیں۔ تو نیو کلاسیکل دیکھیں، اس سارے کے ساری جو تعریف ہے، اس کی بیس کس کے اوپر تھی؟ جو ہم نے خوبیاں اور خامیاں پڑھی تھیں اس کے اوپر تھی۔ اور جو الفریڈ مارشل ایڈم سمتھ جو تھا، اس کی جو ساری کی ساری ڈیفینیشن تھی، اس کا سارے کا سارا فوکس کس کے اوپر تھا؟ دولت کے اوپر۔ یہی انہوں نے سارے خامیاں بتائی تھیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ الفریڈ مارشل جو ہے وہ آیا، وہ کون تھا، یہ اس کا تعارف ہے۔ ڈاکٹر مارشل جو تھا 1842 میں پیدا ہوا، 1924 میں وہ فوت ہو گیا۔ معروف معیشت دان تھا، اکانومسٹ تھا۔ اس نے کیمبرج یونیورسٹی 1868 میں ریاضی کے مضمون میں ڈگری حاصل کی، مگر ذاتی کاوش سے، یہ دیکھیں یہ میتھس میں تھا، جس طرح وہ اس نے منطق اور فلسفہ پڑھا تھا، پڑھاتا رہا تھا جو ہے ایڈم سمتھ، یہ میتھمیٹیشین تھا، اور بعد میں اس نے ذاتی کاوش سے معاشیات کا مطالعہ کیا اور اسی مضمون کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ اس کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ اچھا، ایڈم سمتھ کی کون سی تھی؟ ویلتھ آف دا نیشنز، ٹھیک، ایڈم سمتھ کی۔ یہ آپ لوگوں نے کتابیں بچوں یاد رکھنی ہیں، ایک دفعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ اب ہم دوبارہ پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ اب اس کے بعد آپ کو بھولنی نہیں چاہیے۔ ویلتھ آف دا نیشنز، اور دوسری کیا ہے؟ اچھا، دوسری ادھر انہوں نے کوئی کتاب اس کی نہیں بتائی، تو اس کی کتاب کون سی ہے؟ یہ دیکھیں، پرنسپلز آف اکنامکس، اصول معاشیات، ٹھیک۔
1890 میں منظر عام پر آئی اور اس نے دھوم مچا دی، اسی طرح یہ مشہور ہو گئی، جس نے علم معاشیات کے ضمن میں غلط فہمیوں کو دور کیا اور اس کی اثر نو تعریف کی جو کلاسیکی تعریف سے بہت مختلف تھی۔ بچوں یہ چیز دیکھیں کہ اب جو نیو کلاسیکل ہے، ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا تھا، یہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ ڈیفینیٹلی ان کی تعریفوں میں فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ دیکھیں وہاں خامیاں جو ہم بیان کریں گے، خوبیوں کے ساتھ جو خامیاں بیان کریں گے، آنے والے لوگ ان خامیوں کو نکالیں گے۔ تو اسی طرح پروفیسر الفریڈ مارشل نے جب یہ دیکھا کہ ان کی ساری جو کاوشیں ہیں، ساری کی ساری جو ان کا مرکز بن رہا ہے تعریف کا، وہ سارے کا سارا دولت کو اکٹھا کرنے پہ ہے، اس میں لالچ آ رہا ہے، اس میں اخلاقیات ختم ہو رہی ہیں، تو اس نے ایک نئی تعریف کرنے کی کوشش کی کہ جس کا فوکس دولت سے ہٹایا جائے۔ تو اس نے کہا معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا زندگی کے روز مرہ معاملات سے واسطہ پڑتا ہے۔ دولت کے اس سے تعلق نہیں، دولت اس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں آتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کا زندگی کے روز مرہ معاملات سے واسطہ پڑتا ہے۔ فرد کی انفرادی اور اجتماعی کوشش، انفرادی کیا ہے جو انڈیویجول اپنے لیے کر رہا ہے، اجتماعی کیا ہے جو دوسرا معاشرہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے۔ انفرادی میں کیا ہوگی؟ ایک بندہ اپنے لیے سبزی اگا لیتا ہے اور وہ کھا لیتا ہے، یہ انفرادی کوشش ہے، اور ایک بندہ وہ سبزی اگا کے مارکیٹ میں بیچتا ہے، یہ اجتماعی، اس میں سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ شامل ہو رہا ہے۔ تو اجتماعی کوشش کے اس حصے کا بھی جائزہ اور معائنہ کیا جاتا ہے جس کا اس امر سے گہرا تعلق ہے کہ خوشحالی کے مادی لوازمات کس طرح حاصل ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس میں خوشحالی کا ذرا بھی ذکر نہیں تھا پچھلی ڈیفینیشن میں، جو کلاسیکل ڈیفینیشن تھی۔ انہوں نے کہا کہ مادی لوازمات تو ہم نے حاصل کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ہم نے ان مادی لوازمات کو حاصل کرنے کے طریقوں کا پتہ کرنا ہے، پوچھنا ہے، پڑھنا ہے جس کا تعلق خوشحالی سے ہو، ویل بینگ سے ہو، ویلفیئر سے ہو، انسان کی بہبود سے، خوشحالی سے، انسان کی خوشی سے جڑا ہو۔ تو کیا کرنے ہیں، کس طرح حاصل ہوتے ہیں اور انہیں کیسے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو دیکھیں کہتے ہیں سو ایک طرف یہ علم دولت ہے، دوسری جانب جو بہت ہے، یعنی اس سے بہت زیادہ ہے، صرف یہ دولت کا علم نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ جو اس میں چیز ہے، خود انسان کے پہلو کا مطالعہ کرنا ہے۔ دیکھیں انہوں نے اسی چیز کو تھوڑا سا چینج کیا، انہوں نے کہا اس میں دولت کو نہیں پڑھا جاتا، دولت کو ہم اس لیے سٹڈی کرتے ہیں کیونکہ اس کا انسان کی معاش سے تعلق جوڑ گیا ہے، ورنہ اصل فوکس دولت نہیں ہے، اصل فوکس جو ہے وہ انسان ہے، انسان کے مختلف پہلو کہ وہ اپنے زندگی کے معاملات کس طرح چلاتا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ دولت کا معنی وہ معاشیات کا اصل مقصد نہیں ہے۔ تو معاشیات میں انسان کے ان افعال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا زندگی کے روزمرہ معاملات سے واسطہ پڑتا ہے، اس کی انفرادی اور اجتماعی کوشش کبھی حصے کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ بہت آسان ڈیفینیشن ہے، خصوصاً جب میں نے یہ لاسٹ جملہ بولے، اب اس کے بعد مشکل نہیں رہنی چاہیے کہ ہمارا فوکس صرف دولت نہیں ہے، ہمارا فوکس انسان کس طرح اپنی معاش یعنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔ معاش دیکھیں، عاشا یعیش و معاش جو ہے یہ عربی کا لفظ، زندگی گزارنا، کس طرح وہ گزارتا ہے، وہ زندہ رہنے کے لیے کیا کیا کچھ کرتا ہے، اس میں پھر دولت بھی آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں پہلی لائن ہی یہ ہے، معاشیات انسان کے ان افعال کا مطالعہ ہے، یعنی انسان کے ان کاموں کو پڑھا جاتا ہے جن کا زندگی کے روزمرہ معاملات سے واسطہ پڑتا ہے۔ فرد کی انفرادی اور اجتماعی کوشش کا بھی حصے کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور اس امر سے اس کا گہرا تعلق، جس کا اس امر سے گہرا تعلق ہے کہ انسان کی خوشحالی جو اس کی ویل بینگ ہے، اس کے مادی لوازمات کس طرح حاصل کیے جائیں اور استعمال کیے جائیں۔ اب دیکھیں وہی چیز انہوں نے کہا دولت کس طرح حاصل کی جائے، کیسے اسے کیا کہتے ہیں استعمال کی جائے، انہوں نے کہا نہیں، دولت نہیں، انسان کی خوشحالی کے مادی لوازمات، اس میں دولت ہے ٹھیک ہے، نہیں دولت، اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، فوکس ہم نے انسان کی خوشحالی پہ رکھنا ہے۔ وہی ڈیفینیشن ہے
اس کو تھوڑا سا مولڈ کیے کہ اسے کیا کہتے ہیں انسان کی خوشحالی کے لیے جو مادی لوازمات ہیں ان کو کس طرح حاصل کیا جائے، کس طرح انہیں استعمال کیا جائے۔ پہلی ڈیفینیشن کیا تھی کہ دولت کو کس طرح حاصل کیا جائے، کس طرح استعمال کیا جائے، کس طرح تقسیم اور کس طرح اس کو تبادلہ کیا جائے گا۔ یہاں کیا ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ انسان کی خوشحالی کے لیے جو مادی لوازمات ہیں، لوازمات یعنی جو لازم چیزیں، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ریکویزٹس۔ اچھا، اس میں جو سیکنڈ ای ہے بچوں ادھر آئے گا، ای نہیں آئے گا، خیر۔ تو مادی لوازمات جو ہیں ان کو حاصل کیسے کیا جائے، استعمال کیسے کیا جائے، یہ حصہ اتنا ہی ہے ڈیفینیشن کا۔ لیکن وہ مادی لوازمات جو انسان کی خوشحالی کے ساتھ جڑے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ انسان کی کوشش کا جو اس کی روزمرہ کی زندگی سے متعلق ہے اس کا، تو اس میں اس کی انفرادی اور اجتماعی دونوں کوششیں آ جائیں گی۔ میں نے 5-6 دفعہ ڈیفینیشن ریپیٹ کر دیے، ایکسپلین کر کے کی، اب انشاءاللہ مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے پھر ساتھ ہی آخر میں کہا یہ صرف علم دولت نہیں، اس سے بہت زیادہ خود انسان کے پہلو کا مطالعہ ہے۔ تو پروفیسر موصوف کی تائید چند دیگر ماہرین نے بھی کی، جیسا کہ ای کینن لکھتا ہے معاشیات کا مقصد ان عام اسباب کی تشریح کرنا ہے جن پر انسانی مادی بھلائی کا انحصار ہے۔ ای سی پیگو کہتا ہے کہ معاشیات اقتصادی خوشحالی کے مطالعہ کا نام ہے۔ دیکھیں اب یہاں ڈیفینیشن کا رخ کس طرف ہو گیا، انسان کی خوشحالی کی طرف۔ معاشیات کا مقصد ان عام اسباب کا، اس میں دولت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ تشریح کرنا ہے جن پر انسانی مادی بھلائی کا انحصار ہے، بھلائی کا انحصار ہے۔ معاشیات اقتصادی خوشحالی کا مطالعہ ہے۔ تو میرا خیال ہے اب آپ لوگ اگر بک نہ بھی پڑھیں تو مزید خود آپ لوگ اس میں سے پوائنٹس بنا سکتے ہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، لاسٹ ٹائم شاید میں نے کہا تھا، اگر نہیں تھا کہا تو دوبارہ سن لیں، کہ آپ کی کوئی ٹیکسٹ بک نہیں ہے، آپ نے یہ خود چیزیں اکٹھی کرنی ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ تعارف تو آپ کو ہر جگہ پہ ایک جیسا ملے گا، یہ ڈیفینیشن آپ کو ہر جگہ پہ ایک جیسی ملے گی۔ یہ آگے جو پوائنٹس ہیں یہ پروفیسر صاحب نے خود نکالے، آپ کوئی اور بک نکالیں اس میں ہو سکتا ہے کچھ اور پوائنٹس ہوں، اور بک نکالیں اس میں کچھ اور پوائنٹس ہوں۔ یہاں یہ جو پوائنٹس ہیں ہو سکتا ہے دوسری بک میں بھی یہی پوائنٹس ہوں، ہو سکتا ہے ان پروفیسر صاحب نے وہ بک پڑھی ہو یا ان پروفیسر صاحب نے یہ بک پڑھی ہو، چوری کر لی ہو، یا پھر اگر چوری نہیں کیے انسپائر ہو گئے۔ بچوں انسپائر اور چوری ہونے میں فرق ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ اسی لیکچر کے آخر میں بلکہ بتا دوں، کیونکہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دکھاؤں گا، بتاؤں گا کہ کس طرح یہ بکس چوری کی ہوتی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ۔ لیکن بہرحال یہ انہوں نے لکھا، ان کا ایک نظریہ، وہ کسی اور سے انسپائر ہو سکتے ہیں، کسی اور کو کاپی کر سکتے ہیں، جسے پلیجرزم کہتے ہیں، جو اللیگل ہوتا ہے، مطلب کسی کی چیز ایسے ہی پوری کی پوری اٹھا لینا۔ لیکن وہ انسان ہے، یہ ان کے ذہن میں پوائنٹس آئے، آپ اپنی مرضی سے اس میں 4 پوائنٹس اور شامل کر سکتے ہیں، 2 پوائنٹس، 1 پوائنٹ، آپ کے ذہن میں جو آتا ہے شامل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی پوائنٹ غلط لگتا ہے آپ وہ پوائنٹ بیچ میں سے نکال بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ نے اسی کے مطابق چلنا ہے، اسے حرف آخر نہیں سمجھنا، یہ صرف آپ کی محنت، آپ کی مدد کے لیے۔ مارشل کی تعریف کے اہم نکات کیا تھے؟ ٹھوس دلائل۔ پروفیسر مارشل نے کارلائل اور رسکن کے پروپیگنڈوں کو رد کیا۔ دیکھیں جو تھا ایڈم سمتھ، اس کی تعریف پر کس نے اعتراض کیا تھا؟ کارلائل نے اور رسکن نے۔ تو پروفیسر الفریڈ مارشل نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی ڈیفینیشن صحیح نہیں، لیکن معاشیات کا ہم دفاع کریں گے، وہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کو انہوں نے رد کیا کہ نہیں، یہ خنزیرانہ عمل نہیں، خنزیرانہ علم نہیں، اس میں اسے کیا کہتے ہیں صرف دولت پر فوکس نہیں، بلکہ اقتصادی خوشحالی جو اس کی، اسے کیا کہتے ہیں کمانے کے، کھانے پینے کے لحاظ سے، اس کی زندگی گزارنے کے حوالے سے جو اس کی خوشحالی ہے اس سے ریلیٹڈ ہے، انسان کی خوشحالی سے ریلیٹڈ ہے، دولت سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ دولت ظاہر ہے اس میں آتی ہے، وہ اس کے اسباب ہے، لیکن دولت اس کا مرکز نہیں، کیونکہ اس نے وزنی دلیلیں پیش کی
جس سے غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور لوگوں نے اس علم میں گہری دلچسپی لینا شروع کر دی. یعنی ایک جو لوگ ایک اس پروپوگنڈا سے، کارلائل اور رسکنز وغیرہ کے پروپوگنڈا سے لوگ دور ہونا شروع ہو رہے تھے اس سے، اکنامک سے، تو معاشیات سے، تو اس نے کیا کیا، اسے ریوائز کر کے، ریڈیفائن کر کے لوگوں کو اس کی طرف لے کر آئے. کارگر کوششیں کہتے ہیں اس کی تعریف کا ایک وصف کوالٹی، یعنی وصف کو کوالٹی بھی کہتے ہیں، یہ بھی ہے کہ معاشرتی بھلائی کو حاصل کرنے کی خاطر نہ صرف انفرادی بلکہ اجتماعی جد و جہد پر بھی بھرپور توجہ دی. دیکھیں ادھر اس کی ڈیفینیشن میں کیا ہے، انفرادی اور اجتماعی کوشش، یعنی صرف ایک انڈیویجول کو نہیں، ایک پورے معاشرے کو بھی ڈسکس کیا. تو انفرادی اور اجتماعی کوشش، معاملات زیست، یعنی دیکھیں اس نے دولت سے ہٹا کر فوکس کس پر کر دیا، زندگی کے معاملات پر. موصوف پروفیسر الفریڈ مارشل نے اس علم کو عام کاروباری معاملات سے اچھی طرح جوڑا ہے، کیونکہ انسانی معاشرے میں زندگی بسر، انسان معاشرے میں زندگی بسر کرتا ہے، لہٰذا معاشیات کا مطالعہ بہت ضروری بن جاتا ہے. اس بنا پر آمدنی، خرچ، خریداری، فروخت کاری اور عوامل پیدائش کے معاوضوں، فرموں اور دیگر اداروں کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے خیال میں معاشیات کا تارک الدنیا افراد سے کوئی واسطہ نہیں. تارک الدنیا افراد کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا کو چھوڑ دیں، یعنی معاشیات کو جو لوگ فرض کریں کہ حصہ نہیں لے رہے کسی ایسی چیز میں کہ جو آپ کی معاشیات سے ریلیٹڈ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو پہاڑوں میں چلے جائیں اور اپنا ہی کھانا شروع کر دیں، وہ معاشرے میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، بس وہیں سے پکڑ رہے ہیں، کھائی جا رہے ہیں، تو وہ لوگ تارک الدنیا. تو بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن میں تو وہی لوگ آئیں گے، لیکن اس میں آپ وہ لوگ بھی شامل کر سکتے ہیں جو جن کا ڈائریکٹ، جو آپ کو معاشرے میں کچھ دے نہیں رہے، مثلا بھکاری ہو گئے، وہ صرف معاشرے سے لے رہے ہیں، دے کچھ نہیں رہے، بغیر کسی خدمت، بغیر کسی اسے کیا کہتے ہیں گڈز اور سروسز کے بغیر آپ سے پیسے لے رہے ہیں. یا وہ لوگ جو کام نہیں کرتے، ان کو بھی آپ اس کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں. ویسے اس نے تارک الدنیا لکھا ہے، جو لوگ یعنی سادھو بن گئے یا وہ چلے گئے پہاڑوں میں، جنگلوں میں، تو کہتے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اب یہ دیکھیں، یہ اس کے ایک نیگیٹو پوائنٹ کے طور پر بھی آ سکتا ہے کہ اس نے ان لوگوں کو معاشیات سے باہر کر دیا. تو ظاہر ہے اس کی ڈیفینیشن جو تھی وہ انہی چیزوں کو ڈسکس کرے گی، تارک الدنیا کو معاشیات کیسے ڈسکس کرے گی، لیکن بہرحال یہ نیگیٹو پوائنٹ کے اندر آ سکتا ہے. مادی لوازمات، زندگی کو پروقار اور خوشگوار اور فارغ البال. بال کہتے ہیں، آپ کا عربی آپ پڑھے تو آپ کی فکر کو، جو آپ کی ہوتا ہے نا، بندہ بڑی ٹینشن میں ہوتا ہے، فکریں ہوتی ہیں اسے، فارغ البال کے اسے کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر ہی نہیں. تو بچوں ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھیں. تو فارغ البال بنانے کے کئی لوازمات ہوتے ہیں. اس تعریف میں ایسی کاوشیں زیر بحث آئی ہیں کہ جن کی مدد سے اشیاء تیار کر کے ضروریات کو پورا کیا جا سکے، اور یہ ان کی عددی پیمائش بھی کی جائے. یہ کہ ان کی عددی پیمائش یعنی کتنی وہ ہیں. جدیدیت کا عنصر اس میں ایک، اس ڈیفینیشن میں جدت تھی. اس کی خوبی یہ تھی کہ علم معاشیات کو جدید طرز دینے کی کوشش کی گئی. یہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کیا کیا گیا، اس نے ٹھوس دلائل کے ساتھ کیا اور لوگوں کو واپس اس کی طرف لے کر آیا. صرف انڈیویجول نہیں بلکہ معاشرے کو بھی اس میں شامل کیا. اس نے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کے ساتھ بھی اسے جوڑا. ایسے نہیں کہ بالکل اس کو علیحدہ کر دیا، بلکہ آپ کی جو ساری چیزیں، آمدنی، خرچ، خریداری، وہ سارا کچھ جڑے گا. اس کے بعد مادی لوازمات، اس کی مین جو چیز تھی وہ اسی چیز پہ تھی کہ انسان خوشگوار زندگی کیسے گزارے گا. اس زندگی کو گزارنے کے لیے جو مادی لوازمات ہیں ان پر ڈسکس کیا جائے گا، کیسے وہ چیزیں حاصل کی جائیں گی. تو یعنی اس کے جو
اس کی خوشحالی کے لیے جو مادی لوازمات ہیں. دیکھیں یہ دو مختلف پوائنٹس ہیں. معاملات زیست جو ہیں آپ کی زندگی جو ہے پتہ نہیں اس میں شاید آپ لوگ کنفیوز ہوئے نہیں ہوئے لیکن تھوڑا سا کنفیوزنگ ہے کہ معاملات زیست آپ کی زندگی ساری گزر کیسے رہی ہے, چل کیسے رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اس نے جب یہ ڈیفینیشن کر دی تو ممکن ہے کہ اسے کیا کہتے ہیں دولت اس سے ایکسکلوڈ ہو جائے. تو اس نے انہوں نے کہا کہ جو اسے کیا کہتے ہیں انہوں نے بڑی اچھی طرح معاملات زندگی کیسے چلیں گے. فوکس تو ہم خوشحالی پہ کر رہے ہیں لیکن معاملات زندگی کیسے چلیں گے. اس کے لیے ظاہر ہے پھر یہ جب آپ نے معاملات کہہ دیا تو اس میں ہر چیز اس میں انکلوڈ ہو جائے گی. اور دوسری چیز اس میں کیا ہے, ٹھیک ہے انکلوڈ ہے, مادی لوازمات پر فوکس کیا گیا. وہ کیونکہ وہ انسان کی اسے کیا کہتے ہیں خوشحالی خوشحالی کے لیے, کہ انسان کی خوشحالی کے لیے ضروری چیزیں, تو وہ مادی لوازمات کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور کس طرح زندگی کے معاملات چلا کر وہ معاملات چلیں گے, ان میں کیا کیا خرچ آمدنی وغیرہ آئے گی, اور وہ مادی لوازمات جو اس زندگی کو خوش کرنے کے لیے ہوں گے, دونوں چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا. جدیدیت کا عنصر اس میں ہوگا, یعنی اس میں یہ ابھی پیچھے ہم نے سٹارٹ میں پڑھا کہ اس نے اس کو ری ڈیفائن کیا, اس میں سے وہ دولت والا فوکس نکال دیا. بچوں ہم ایک پوائنٹ کو آرام سے پڑھ رہے ہیں, بہت چھوٹا ٹاپک ہے, صرف ٹائم کو دیکھ کر یا ریپیٹیشنز کو دیکھ کر آپ اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ بہت مشکل ہے, بہت لینتھی ہے. چھوٹا سا ٹاپک ہے, ہم دو دفعہ پڑھ رہے ہیں, یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن بہرحال ہے چھوٹا سا. فلاح و بہبود جو ہے یعنی مین جو فوکس ہے وہ کس چیز پہ تھا, ٹھیک ہے مادی لوازمات, لیکن کس چیز کے مادی لوازمات, انسان کی خوشحالی کے. ٹھیک ہے, معاملات زیست چل رہے ہیں آمدنی سے, خرچ سے, ساری چیزوں سے, لیکن وہ معاملات ہے کس لیے. ہر چیز جو آ کر جو مرکز و محور ہے وہ کیا ہے, جو فوکل پوائنٹ ہے, جہاں سے اسے کیا کہتے ہیں, جہاں سے ہر چیز جس کے اوپر گھومے گی. جس طرح پرکار ہوتی ہے اس کا ایک مرکز ہوتا ہے اور پوری پرکار اس کے گرد گھومتی ہے, تو یہ بھی پرکار کی طرح اسے کیا کہتے ہیں جو اس کا مرکز ہے وہ فلاح و بہبود ہے. یعنی معاشیات کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سونا چاندی جمع کر لیں. دیکھیں بندہ امیر ہے خوشحال نہیں ہے, تو یہ زندگی کا مقصد نہیں. مقصد یہ ہے کہ انسان خوشحال ہو. تو مارشل نے اقتصادیات کو انسانی فلاح و بہبود کا علم قرار دیا. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں سماجی بھلائی پر کافی زور دیا گیا, انسان کی زندگی آرام دہ اور پرسکون بنانے کی طرف ایک بہت قدم. اب وہ پرسکون کب ہوگی, جب اخلاقیات بیچ میں آئیں گی. اگر اخلاقیات کو نکال دیں فتنہ و فساد ہوگا, دولت تو اکٹھی ہوتی جائے گی لیکن چند ہاتھوں میں, اور فتنہ و فساد علیحدہ ہوگا, تو وہ جو فلاح و بہبود ہے اور سارے معاشرے کی, صرف ایک بندے کی نہیں, وہ ختم ہو جائے گی. جامعیت, اس نے کہا یہ تعریف جامع تھی. وہ جو تھی نا ایڈم سمتھ کی تعریف, وہ ایک محدود تھی, وہ صرف دولت کو, ٹھیک ہے معاشیات کی تعریف تھی, سارا کچھ تھا, ایک معاشیات کو نئی شکل دی, ایک سائنس کا روپ دیا, لیکن وہ ایک محدود تھی. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ جامع کیا ہوتے ہیں, جو ہر ایک چیز کو اپنے اندر لے آئے, کوئی خانہ, کوئی اینگل, کوئی زاویہ, کوئی گوشہ اس کا چھوڑے نہ. تعریف کافی حد تک جامع, کافی حد تک, ٹوٹلی ابھی بھی نہیں کیونکہ ابھی ہمارے پاس جدید بھی آنی ہے تعریف, کافی حد تک جامع, ہمگیر اور مؤثر گنی جاتی ہے, کیونکہ اس کے اندر کہ اس کا انداز بھی دلچسپ اور اچھا ہے. ٹھیک ہے, انسان کو اولیت دی گئی ہے. دیکھیں الفریڈ, وہ جو ایڈم سمتھ کی ڈیفینیشن تھی اس میں کس چیز کو اولیت ہے, دولت کو. انہوں نے کیا کیا کہ دولت جو ہے وہ تو خواہشات کی تسکین کے لیے حاصل کی جاتی ہے, مین چیز دولت نہیں ہے, وہ تو مین چیز ہے آپ کی خواہشات. ان خواہشات کو ان کی تسکین یعنی ان کو حاصل کرنا, ان کو تسکین سکون سے ہے نا, یعنی ان کو اچیو کر لینا, ان سے سکون حاصل کرنا. تو خواہشات کی تسکین یعنی خواہشات کو ٹھنڈا کر دینا, مکمل کر دینا, خواہشات کی تسکین کے لیے دولت جو ہے یہ کی جاتی ہے. دولت تو اصل شرف, یہ دیکھیں یہاں شرف کے اندر یہ شین اور لگ گیا, اصل شرف تو انسان کی ذات کو ہے نا. تو
اب اس کے نقائص کی طرف آ جائیں گے، تو ساری اس کی خوبیاں تھیں کہ تعریف کیسے بہت اچھی تھی پچھلی تعریف سے. تو ڈیفینیٹلی ایک میں نے آپ کو سوال بھی کیا کہ ہم یہ تعریفیں کیوں پڑھ رہے ہیں. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں جواب دوں گا. اس سے پہلے آپ لوگوں کی طرف سے بھی مجھے جواب چاہیے کہ یہ جو ہے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، کلاسیکل تعریفیں کیوں پڑھ رہے ہیں، نو کلاسیکل تعریفیں کیوں پڑھ رہے ہیں، اور جدید سیدھا ہم جدید تعریف پر کیوں نہیں آ جاتے. تو خیر، مارشل کی تعریف کے نقائص کیا ہیں، انہیں خامیاں، شارٹ کمنگز، یا انہوں نے این لکھ دیا، یہاں ایم آنا چاہیے، کمزوریاں یا تاریک پہلو کہا جا سکتا ہے دوسرے لفظوں میں. اب اس کا تنقیدی جائزہ یہ پیچھے بھی کیا تھا، بس یہ لائن آپ جیسے مرضی لکھ دیں. کہتے ہیں ابھی بھی یہ ڈیفینیشن محدود ہے، ابھی بھی اس تعریف سے علم معاشیات کا دائرہ محدود ہو کے رہ گیا، کیونکہ فقط ایسے عوامل کا ذکر ملتا ہے جن کا تعلق محض دولت کمانے سے. دیکھیں، مادی لوازمات پر بات کی گئی ہے، مادی خوشحالی پر بات کی گئی ہے کہ انسان خوشحال کیسے ہوگا. اس کے لیے اب مادی لوازمات جو ہیں، اس کی اسپرچویلٹی اور ان چیزوں کو تو ڈسکس کیا ہی نہیں گیا. اگرچہ کئی عناصر غیر مادی سرگرمیوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں، نیز یہ بہت سی خدمات معاشیات کے احاطے سے خارج کر دیا گیا. اب دیکھیں، بہت سی چیزیں ہیں معاشیات میں، آپ جو فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں، اب ہے تو وہ معاشیات کے اندر نا، لیکن آپ اس کے اندر ڈسکس نہیں اسے کر سکتے. خیر، جیسا کہ پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، قانون دان، سائنسدان اور دیگر بہت سے ماہرین کی کئی خدمات سر انجام دیتے ہیں، مگر ان پر کوئی توجہ نہیں دی گئی. اب دیکھیں، ایک فی سبیل اللہ تو کام ہو گیا، اب ڈاکٹر، انجینئرز وغیرہ کیا ہیں، وہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں ان کا کیا ہے. دولت تو آ گئی، لیکن وہ جو سروسز معاشرے کو دے رہے ہیں، اس سے جو معاشرے میں بھلائی ہو رہی ہے وہ غیر مادی ہے. انہوں نے تو اسے کیا کہتے ہیں، مجھے چاہیے تھی کھانے کی چیز، کھانے کی چیز مادی ہے، میں نے کوئی مادی سونا چاندی پیسے وغیرہ دے کر کھانے کی چیز لے لی، مادی چیز کے ساتھ مادی چیز کا ایکسچینج ہو گیا. لگ گئی سمجھ؟ اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس سے آپ علاج کراتے ہیں، اور آپ کیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس تو پیسے آگے کس چیز کے ایکسچینج میں آئے. تو یعنی ایک چیز انہوں نے ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا معاشیات میں سے، تو جس کے بدلے میں یہ پیسے لیے جا رہے ہیں. ڈاکٹرز، انجینئر، قانون دان، سائنسدان، مین چیز جو اسپرچویلٹی ہے وہ اس میں کہیں نہیں ملے گی. تو دیگر بہت سے کئی ماہرین کی خدمات، فقط مادی فلاح. یعنی دیکھیں، وہ اب ایک تو یہ ساری فیلڈز جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا. یہ دیکھیں کیا تھا، محدود کر دی، اس میں وہ چیزیں آ ہی نہیں رہی، ایسے عوامل کا ذکر ہی نہیں، انہی کا ذکر ہے جو مادی ہیں، غیر مادی عوامل کا ذکر ہی نہیں ہے. اور اس پر یہ کیوں ہے، کیونکہ اس کا سارا فوکس مادی فلاح کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف پر کڑی تنقید پروفیسر رابنز نے کی. کس نے کی؟ رابنز نے. اچھا بچوں، یہ نام آپ نے یاد رکھنے. کلاسیکل تعریف کا کون تھا بانی اور فادر آف ماڈرن اکنامکس کون ہے؟ پروفیسر ایڈم سمتھ، جو کلاسیکل اسکول آف تھاٹ کا بانی ہے. نیو کلاسیکل کا کون ہے؟ پروفیسر الفریڈ مارشل. اچھا، جو ایڈم سمتھ تھا کلاسیکل کا پہلے والا، اس پر کس نے اعتراض کیا؟ کارلائل اور رسکنز نے. اچھا، یہ جو ہے الفریڈ مارشل، اس پر کس نے اعتراض کیا؟ رابنز نے. ٹھیک، اور جو جدید ہمارا ہوگا وہ انشاءاللہ رابنز کا ہی ہے. رابنز اب تعریف کرے گا اور وہی اعتراض اس نے کیا، وہی ایک تعریف دے گا، نئی ڈیفینیشن دے گا. تو اس نے کڑی تنقید پروفیسر رابنز نے کی تھی، جس کے مطابق بھلائی کا تصور اپنی گہرائی اور گیرائی کو کھو دیتا ہے، اور یہ سمتھ کے نظریے سے جا ملتا ہے. اچھا، گہرائی تو ہو گیا، ڈیپتھ. گیرائی کیا ہے؟ ٹھیک، تو یہ آپ لوگوں نے بچوں اگلے لیکچر سے پہلے مجھے آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ گیرائی کیا ہے. آپ لوگوں نے ڈکشنریز کھولنی ہے، میں آپ کو ابھی بتا دوں، لیکن
آپ لوگوں نے خود 2 کام کرنے، اس کا جواب دینا سوال کا، اور یہ گیرائی اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ آپ لوگوں نے مجھے نکال کے دینا ہے کہ گیرائی کا کیا مطلب ہے۔ اور فرسٹ پیج پہ بھی تھوڑے سے مسئلے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا نا، ڈیٹس میں مسئلے ہیں، جو محمد بن حسن توسی اور وہ جو ابن خلدون وغیرہ کی ان کی ڈیٹس میں مسئلے، وہ بھی آپ لوگوں نے نکالنے ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں، ظاہر ہے اب جب میں آپ کو کام کرنے کو دے رہا ہوں پھر میں اگلے لیکچر میں ہی دوں گا۔ پچھلے لیکچر میں میرا خیال تھا کہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن بس وہ خیال نہیں آیا آخر پر اور میں نہیں تھا بتا سکا۔ یہ گیرائی والا اب آیا ہے تو یہاں سے مجھے یاد آیا کہ اب آپ لوگ کریں، جب آپ لوگ اس پہ ایک دفعہ سرچ کریں گے، کوشش کریں گے، صحیح ہو غلط ہو جو بھی ہو آپ لوگوں نے وہ کر کے لانا ہے۔ اگر غلط بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، غلط بھی ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، میں اسے صحیح کرا دوں گا۔ میں نے سارا کچھ لکھ کے رکھا ہوا ہے، اپنی پوری ریسرچ کی ہوئی ہے، لیکن آپ لوگوں نے ایک دفعہ اپنا کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں کا غلط ہوا، میں ادھر بیٹھا ہوں درست کرانے کے لیے، لیکن اگر آپ کرتے ہی نہیں، بچوں بتا دو میں نے دینا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے، تو اسے پھر کر کے لائیں۔ اگلے لیکچر میں 3 کام اب آپ کے پاس ہیں، وہ پہلے پیج کی ڈیٹس، یہ گیرائی اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ ہم ڈیفینیشنز ڈائریکٹ جدید پہ کیوں نہیں جاتے، یہ کیوں پڑھ رہے۔ اچھا، اس میں ابہام پایا جاتا ہے، ایمبیگوٹی، یہ ایل کاٹ لیں، ایمبیگوٹی، ٹھیک۔ ایمبیگوٹی کیا ہوتا ہے؟ ابہام، ٹھیک۔ تو ابھی تو یہ تو جو چیزیں میرے ذہن میں سامنے آتی جا رہی ہیں صرف میں وہ دیکھتا جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے بیچ میں اور اسے کیا کہتے ہیں چیزیں بھی ہوں جو میری نظر میں نہ آ رہی ہوں، تو غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں اس بک میں ہر پیج میں 2 2 4 4 غلطیاں پکی، ایک تو پکی ہے، مسٹ ہے، پتہ نہیں پروف ریڈنگ کیوں نہیں کی، بائنڈنگ کیوں نہیں اچھی کی۔ یہ دیکھیں، ناقابل پیمائش، پیمائش کو کیا کہتے ہیں؟ میجر، میجر کرنا، MEASURE، میجر ہوتا ہے۔ اور جب ایبل کے ساتھ آئے گا تو ای کی جگہ پہ اے بن جائے گا، تو یہاں جی کی جگہ پہ ایس آئے گا، نان میجریبل، ناٹ نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں ٹائپ کرنے والا کون سا بندہ تھا، یہ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ جو ٹائپسٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس وجہ سے بیٹھے ہیں کیونکہ انہیں کہیں نوکری نہیں مل رہی، وہ 4 جماعتیں انہوں نے، انٹرسٹ نہیں تھا پڑھنے کا، اپنی سٹڈیز مکمل نہیں کی، پھر نوکری نہیں ملی، دکان کھولی، ٹائپنگ کی، اور ٹائپنگ میں پھر وہ نان میجریبل کو اس نے ناٹ میجریبل لکھ دی ہے۔ تو یہ آپ نے اس کو ایس کرنا ہے، اس کو نان کرنا۔ اچھا، ابہام پایا جانا، کہتے ہیں مادی فلاح کی اصطلاح ذو معانی قرار دی گئی۔ بچوں یہ ذو معانی الف کے ساتھ آتا ہے، میم عین الف۔ ذو معنی تو ہر چیز ہی ذو معنی ہوتی ہے، جو ذو معنی نہیں ہوگی وہ محمل ہوگی، ٹھیک سوری محمل ہوگی، ذو معنی نہیں ہوگی تو محمل ہوگی۔ اور یہ ذو معنی کا کیا مطلب ہے؟ ایک کوئی بھی مطلب والا، ذو ہوتا ہے والا، آپ لوگوں نے عربک پڑھی ہے، ذو ہوتا ہے والا، معنی معنی والا، ذو معنی معنی والا، اور اگر معنی والا نہ ہو تو کیا ہوگا؟ محمل ہوگا، بات ختم۔ تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں ذو کا مطلب 2 ہوتا ہے، ذو کا مطلب 2 نہیں ہوتا، ذو ہوتا ہے والا۔ ذو معانی، معانی جو ہے معنی کی جمع ہے، ایک سے زیادہ معنی، ٹھیک۔ تو ذو معانی، ایک سے زیادہ معنی والا، ٹھیک ہے۔ ایک ایسی چیز جس کا صرف ایک معنی نہیں ہے، اس میں 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، کسی کے 2 ہو سکتے ہیں، کسی کے 3، کسی کے 4، ایک سے زیادہ جتنے بھی ہوں، ایک سے زیادہ معنی ہوں تو کیا ہوگا؟ ذو معانی، ایک سے زیادہ معانی والے، ٹھیک۔ یہ چیز ہے، مادی فلاح کی اصطلاح ذو معانی قرار دی گئی ہے، اور مارشل کو اچھی طرح واضح نہ اس کو اچھی طرح واضح نہ کر سکا، ٹھیک۔ ذو معانی ایمبیگوٹی، پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں وہ ہے، ٹھیک ہے، کلیئر نہیں ہے چیز، ایمبیگس ہے، تو بلکہ شک و شبہ ڈال دیا۔ ایسے علم مفید میں قطعی، یعنی
ڈیفینیٹ الفاظ استعمال ہونے چاہیے. دیکھیں جب بھی ڈیفینیشن کریں ایسی ڈیفینیشن کہتے ہیں جامع اور مانع ہوتی ہے. ڈیفینیشن جامع کی ابھی ہم نے بات کی, وہ چیز جو اپنے اندر ہر اینگل کو لے لے, کوئی اینگل اس سے باہر نہ رہ جائے. اگر کوئی اینگل اس سے باہر ہے وہ ڈیفینیشن اچھی نہیں ہے. اچھا جامع تو ہے, معنی ہر چیز تو اس کے اندر آ گئی, لیکن وہ ڈیفینیشن ایسے تھی کہ کسی اور چیز کی کوئی چیز بھی اس کے اندر شامل کی جا سکتی ہے. تو جامع بھی ہو کہ اپنی ساری چیزوں کو اندر انکلوڈ کر لے, اور معنی بھی ہو کہ دوسری چیزوں کو منع کر دے, دوسری چیزوں کو اندر نہ آنے دے. یعنی ڈیفینیشن صرف محدد ہو, حد کہتے ہیں ڈیفائن کر دینے کو, ایک باؤنڈری بنا لینے کو. تو محدد ہو, تعریف اس کی ایک حدود قائم ہو. جامع ہو, ہر چیز کو اپنے اندر انکلوڈ کیا ہو, اور معنی ہو, کسی اور چیز کو اندر آنے نہ دے. تو ایسے الفاظ استعمال ہونے چاہیے جو قطعی اسے کیا کہتے ہیں ہوں. پسند و ناپسند, پروفیسر رابنز نے مارشل کی تعریف پر ایک اعتراض یہ بھی کیا تھا کہ اس میں پسند و ناپسند کا مسئلہ پیدا کر دیا گیا. اس میں صحیح فرق واضح کرنا اشد ضروری ہے. اشد یہ اسے کیا کہتے ہیں بہت زیادہ, یہ عربی کے اندر ہی ہے. جس طرح افضل ہے سب سے زیادہ ضروری, تو اشد تو بہت زیادہ ضروری, شدید. تو اس کے آگے دیکھیں ناقابل پیمائش. فلاح و بہبود کہتے ہیں ایک ایسا تصور ہے کہ جو مقداری پیمائش کے بالکل نہیں کی جا سکتی. اسے آپ گن نہیں سکتے کہ فلاح کتنی. فلاح کو کوئی گن سکتے؟ تو خوشی, خوشحالی, اس کو کہاں گنا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کسی معاشرے کی فلاح میں کتنی کمی بیشی ہوئی ہے اسے معلوم نہیں کیا جا سکتا. تو ایک ایسی ڈیفینیشن تھی جو ناقابل پیمائش تھی. رسومات سے چشم پوشی, اچھا اس نے ڈیفینیشن تو کر لی, لیکن مارشل کی تعریف میں رواجات اور رسومات اور اخلاقیات کو نظر انداز کیا گیا. حالانکہ معاشرے میں مختلف طبقات ایک دوسرے سے تعلق ہوتے ہیں اور زندگی مل جل کر رہنے کا نام ہے. اس میں شادی و خوشی و بیماری وغیرہ سے بھی واسطہ پڑتا ہے. ذوق جمالیات کا بھی خاص مقام ہے, مگر انہیں پس پش ڈال دیا گیا. زندگی کا مقصد صرف دولت کمانا نہیں ہے, اور بھی کئی لوازمات ہیں. یہ وہی جیسے مادی لوازمات تھا, تقریباً وہی چیز ہے. حاوی نہ ہونا, یہ تعریف جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ محدود نہیں ہے, تو اسی طرح پیچھے بھی کہا کہ یہ جامع نہیں ہے. تو یہ وہی چیز کہ تعریف سارے مضمون معاشیات کو اپنے اندر سمیٹنے سے قاصر ہے. کئی پہلو جو ہیں نظروں سے اوجھل رہ جاتے ہیں, اور کافی تلاش کے باوجود انہیں نہیں پایا جا سکتا. یہ بڑی کمزوری تھی. اور یہ دیکھیں لاسٹ پوائنٹ کے کمی کرنے والی اشیاء. پروفیسر ڈاکٹر نے صرف فلاح و بہبود, الفریڈ مارشل جو تھا اس نے فلاح و بہبود کو بڑھانے والی اشیاء کا ذکر کیا, مگر اب کئی اشیاء ایسی بھی ہیں جو نہ صرف اخلاق کو خراب کرتی ہیں بلکہ مضر صحت ہوتی ہیں. اب دیکھیں شراب ہے, ٹھیک ہے, آپ شراب بیچیں گے پیسے آئیں گے, لیکن شراب کو بیچنے سے نقصان کیا ہوگا؟ شراب کو بیچنے سے لوگ, شراب ظاہر ہے بک رہی ہے تو لوگ پی رہے ہیں تو اس کے نقصانات ہو رہے ہیں. تو اخلاق کو بھی بعض چیزیں صرف اخلاق کو نہیں صحت کو بھی خراب کرتی ہیں, جن میں شراب, افیون اور دیگر نشاور چیزیں. اسی طرح وی سی آر, ڈش اینٹینا اور کئی حربی آلات بھی خطرناک اثرات ڈال رہے ہیں. واقعی میں ان کے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں, لیکن اب ماشاءاللہ سے ڈش وغیرہ کے اوپر اسلامک چینلز بھی بہت زیادہ ہیں. بہرحال یہ آپ اپنی مرضی ہے, یہ حرف آخر نہیں, آپ جس طرح اس کو لکھنا چاہیں. اگر یہ لکھیں تو اس کے ساتھ لکھ دیں گے, اس کے پازیٹیو بھی ہیں نیگیٹو, ہر چیز کے پازیٹیو دیکھنا یہ ہوتا ہے, پازیٹیو اینگلز کتنے, نیگیٹو زیادہ کتنے. تو بہرحال اس نے کمی کرنے والی اشیاء کا ذکر نہیں کیا. تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر, جو اس کی الفریڈ مارشل کی تعریف تھی اس پر, اور اس پر اعتراض کس نے کیا؟ پروفیسر رابنز نے. ایڈم سمتھ کی تعریف پر کس نے اعتراض کیا؟ کارلائل اور رسکنز نے. ایڈم سمتھ کون تھا؟ کلاسیکل جو تھا, کلاسیکی مکتبہ فکر, کلاسیکل سکول آف تھاٹ کا تھا. نیو کلاسیکل سکول آف تھاٹ کا الفریڈ مارشل. اس کے بعد جو اس کی کتاب تھی ایڈم سمتھ کی ویلتھ آف دا نیشن تھی, اور اس کی کیا تھی, یہ جو تھا
ایڈم اسمتھ کی ویلتھ آف دا نیشنز، الفریڈ مارشل کی کیا تھی؟ پرنسپلز آف اکنامکس. ٹھیک، پرنسپلز آف اکنامکس. تو یہ چیزیں آپ نے ساتھ ساتھ یاد کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے نہیں بھولنی. آگے رابنز نے اس پر اعتراض کیا. جدید جو ہمارے پاس ہے معاشیات اسکول آف تھاٹ، وہ رابنز کا ہے. اس کی تعریف پڑھیں گے، وہ بہت ہی آسان ہے انشاءاللہ. لیکن آپ نے 3 سوالوں کے جواب. نمبر 1 کہ وہ جو سٹارٹ پہ ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں پہلے پیج پہ ہی جہاں اسلامی معاشیات کی تعریفیں ہیں وہ. نمبر 2 گیرائی کا کیا مطلب ہے. اور نمبر 3 ہم ڈائریکٹ جدید معاشی نظام پر کیوں نہیں چلے گے، ہم نے کلاسیکل اور نیو کلاسیکل کیوں پڑھے. تو ان کے جواب ڈھونڈے. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ خود ان کے جواب دے دوں گا، لیکن اگلے لیکچر سے پہلے مجھے آپ لوگوں کے جواب آنے چاہیے، اور جن کے جواب نہیں نہ آئے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے، اور صرف مطلب لیکچر لگا رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں رہے، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے لیکچر بھی نہ لگا رہے ہوں. تو مجھے پچھلے لیکچر کا بھی میں نے آج آپ کو، ابھی میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کو میں نے سیکنڈ لیکچر سینڈ کر دیا ہوا ہے. اور جو فرسٹ لیکچر تھا اس میں مجھے صرف 2 سٹوڈنٹس کے کمنٹس آئے تھے کہ ہم نے دیکھ لیے، اس کے علاوہ کسی نے نہیں بتایا کہ ہم نے دیکھ لیا. آپ لوگ ماشاءاللہ سے 27-28 میرا خیال ہے آپ کی اسٹرینتھ ہے، اور اکثر بچے گروپ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو بچوں، جو بچے پڑھ رہے ہیں، لاسٹ ٹائم بھی یہی کہا تھا، انشاءاللہ کل کو کالجز کھلتے ہیں فرض کریں، اور آپ کے پیپر سے پہلے ہی کھلتے ہیں، تو انہی بچوں کو پڑھایا جائے گا. اگر وہ ریپیٹ بھی کرنا چاہیں اور ہمارے پاس ٹائم اور ریویژن کا، تو انہی بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ جو پڑھتے رہے. جن بچوں نے یہ لیکچرز ہی نہیں لیے، جنہوں نے پہلی دفعہ ہی اسے کیا کہتے ہیں کوشش نہیں کی سمجھنے کی، انہیں دوبارہ کیوں سمجھایا جائے. ایک دفعہ کوشش تو کریں. نہ سمجھ آئے پھر ہم سمجھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، ہماری بات ہی نہیں مان رہے، تو پھر کیا کریں گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.